آج ہماری ایک درخواست لگی ہوئی تھی، آئینی درخواست. ہم نے جو جلسہ عام لاہور میں کرنے کے انعقاد کے لیے ہم نے درخواست دے رکھی تھی، جو ڈپٹی کمشنر لاہور نے 2 مرتبہ ہماری استدعا کو 1 اگست کو بھی خارج کیا، پھر 8 اگست کو بھی ہماری درخواست خارج کی تھی. اور ہم ہر مرتبہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ پٹیشنز میں آئے تھے. ہم نے آئینی درخواستیں دی تھیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے جلسہ کرنے کا، اور جو ہمیں مانع کیا جا رہا ہے، جو ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ جو ہے ناروا سلوک جو کیا جا رہا ہے. جبکہ باقی جماعتیں، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، وہ بھی دھرنا دیے اسلام آباد میں بیٹھی رہی، اور یا جماعت اسلامی جو کر رہی ہے ان کو بھی جو ہے اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جاتی ہے. حکومت جہاں جب چاہے اس کے لیے کوئی خطرات نہیں ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے راستے میں نہیں آتی ہے، بلکہ خود جو ہے یہ سارا سرکاری مشینری ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ حکومت اس لیے جلسہ عام نہیں کر سکتی کیونکہ لوگوں کی انہیں پذیرائی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ نہ جائیں، ان کی خالی کرسیاں دکھائیں، یا یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اور مہنگائی کے خلاف جو ہے جلوس نکالتے ہوئے ان کے خلاف نعرے لگائیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ گوارہ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو تو نہ جلسہ کرنے کی عوام اجازت دیتی ہے، نہ وہ خود چاہتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے الحمدللہ ثوابی میں ابھی ہم نے جو ہے ایک جلسہ عام کیا جس میں پاکستان بھر سے اتنے جم غفیر تھا، اتنے لوگ تھے کہ میل ہا میل تک جو ہے، جو میں خود چونکہ موجود تھا، میں 6 گھنٹے میں مجھے جو ہے وہاں جلسہ گاہ تک پہنچنے میں وقت لگا. تو اتنی زیادہ لوگوں کی پذیرائی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار اور پاکستان تحریک انصاف کی چاہت اس قدر ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آتے ہیں، اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی حکومت جو فارم 47 کی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کی مخلصی اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے لیے لوگ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں اور جلسوں میں جانا چاہتے ہیں. تو آج ہماری 2 درخواست تھی. ابھی دن میں صبح لگی تھی سینئر جج جسٹس باقر نجفی صاحب کے پاس جو لگی تھی، تو انہوں نے کہا، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل جو تھے، وہ انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پائے، تو انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو 11 بجے ان کو حاضر ہونا چاہیے عدالت میں. وہ ڈپٹی کمشنر سے براہ راست اس چیز کی یقین دہانی لینا چاہتے ہیں کہ کسی کو اس بنیادی حق جلسہ کے انعقاد سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اور وہ کیوں کر، اور کیا ان کا استدلال ہے، کیا موقف ہے. چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی عزیزہ بھی ہیں، وہ آج حاضر آئیں عدالت میں، اور عدالت نے ان سے استفسار کیا اور ان کو جو ہے ان کا بیان لکھا. انہوں نے یہ کہا کہ 26 تک چونکہ چہلم ہے، چہلم کے بعد کوئی بھی تاریخ جو ہے ہم تیار ہیں جلسے گاہ کے اس کے لیے ان کو جلسہ کرنے کی. تو ہم سے پوچھا گیا، ہم نے کہا 27 اگست بروز منگلوار ہمیں جو ہے یہ اجازت دی جائے. چونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ 26 سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ ایڈمنسٹریشن کا موقف تھا، اگرچہ ہم تو 24 گھنٹے کے اس پر بھی تیار ہیں. لیکن بہرکیف 27 اگست کو لاہور میں ایک فقید المثال جلسہ عام کا اجازت مل گئی ہے آج. اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ موچی دروازے کا ہو یا یہ ناصر باغ ہے، یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت ہے اور اس کی اتنی پذیرائی ہے کہ ہمیں بڑی جگہ چاہیے. اور اس لیے جو ہے مینار پاکستان ہم نے تجویز کیا کہ مینار پاکستان پر جہاں سبھی جماعتیں جلسہ کرتی ہیں وہاں ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ اس میں کسی ٹریفک کو بھی بلاکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور عوام الناس کو بھی کوئی جو ہے وہ ان کی حرج نہیں ہوگا.
تو اس پر ان کا جو ہے ایڈمنسٹریشن کا کچھ تحفظ تھا، تو ہم نے کہا جو ان کو دل کرتا ہے ہمیں جگہ دیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مینار پاکستان سے ہمیں جو بھی لاہور میں یہ جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کشادہ ہو تاکہ اس میں پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور وہ صرف تاریخ جگہ بتانے کے لیے، تاریخ طے ہو گئی آج 27 اگست کو انشاءاللہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ عام کرنے جا رہی ہے، یہ آج اجازت مل گئی ہے، ریکارڈ کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے۔ اب صرف جگہ کا تعین کرنے کے لیے جج صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے بتائیں کہ کون سی جگہ آپ جو ہے ان کے لیے مناسب سمجھتی ہیں، کیونکہ سیکیورٹی جو ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، وہ اپنا جو بھی ان کے تحفظات ہیں۔ اب اگلے جمعے کے لیے 16 تاریخ کو جج صاحب نے صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر اور سرکار آ کر بتائے کہ کون سی جگہ یہ اس کے لیے جلسہ عام کے لیے ہمارے وہ تعین کرتی ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس انداز سے ہے کہ یہ جہاں مرضی ہمیں جلسہ گاہ بنا دیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلسہ گاہ میں ٹھاٹھے مارتا ہوا انشاءاللہ سمندر ہوگا، اور پاکستان سارے بھر سے عمران خان کے شیدائی، عمران خان سے محبت کرنے والے، عمران خان کو ان جھوٹے کیسز سے جو ہے مخلصی دلانے والے، جس طرح 8 فروری کو جس طرح الیکشن میں لوگوں نے بھرپور انداز سے اور تمام تر جو ہے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے بھی انہوں نے آ کے ووٹ دیے تھے، اس سے بھی زیادہ اب لگاؤ اور محبت اور چاہت وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلسہ گاہ میں ٹھاٹھے مارتا ہوا انشاءاللہ سمندر ہوگا، اور پاکستان سارے بھر سے عمران خان کے شیدائی، عمران خان سے محبت کرنے والے، عمران خان کو ان جھوٹے کیسز سے جو ہے مخلصی دلانے والے، جس طرح 8 فروری کو جس طرح الیکشن میں لوگوں نے بھرپور انداز سے اور تمام تر جو ہے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے بھی انہوں نے آ کے ووٹ دیے تھے، اس سے بھی زیادہ اب لگاؤ اور محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ تو اس لیے میں عوام کو بھی، کیونکہ عوام کا بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ کیوں نہیں جلسے کر رہے، تو عوام کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آئیں، آ کر اپنے خان سے محبت کا اظہار کریں 27 تاریخ کو لاہور کے تاریخی شہر میں، جہاں سے میں بھی ایم این اے بنا ہوں، اور لاہور میں جو ہے نواز شریف ہارا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین سے، اور یہ شہباز شریف فارم 47 کی پیداوار ہے، مریم نواز بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ سارے آ کر دکھائیں کہ یہ جعلی جو بنے ہوئے ہیں شیر، ان جعلی شیروں کو کس طرح سے بھگانا ہے۔ آ کر 27 تاریخ کو اپنی محبت کی چاہت کا جو ہے آپ بھرپور انداز سے آ کر یہاں اظہار کریں، اور ان کو بھاگنے مت دیں، کیونکہ خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا، ان کے نام ECL پر رکھے جائیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، کیونکہ 3 مرتبہ یہ پاکستان کی دھرتی ماں کو لوٹ کر یہ بھاگتے رہے ہیں، اب 4تھی مرتبہ یہ جو ہے اب بھی گدھوں کی طرح ہماری جو ہے دھرتی ماں کو پھر لوٹنے کے لیے اب ہم فرار نہیں ان کو ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا حساب، یوم حساب عنقریب آ گیا ہے، بنگلہ دیش کی طرح اسی طرح ہوگا۔ یہ جو ہے جس طرح حسینہ واجد کو اب پناہ گاہ میسر نہیں آ رہی دنیا ساری میں، اس کے ویزے جو ہے امریکہ نے اور برطانیہ نے منسوخ کر دیے ہیں، اور ہندوستان اس سے جان چھڑوا رہا ہے، تو اسی طرح یہ بھی بھاگنے کی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ سو میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے عوام کو، آئیے 27 تاریخ کو لاہور کے تاریخی شہر میں اپنا جو ہے محبت کا اظہار کیجیے گا، اور پاکستان اور اپنے مقدر کو سنواریے گا۔ تھینک یو۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ISPR کے حوالے سے عمران خان بھی بار بار بات کر رہے ہیں، جس طرح وہ بیانات دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، پھر معافی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے کہ اب ان کے
पास वक्त बहुत कम है, 2 माह रह गए हैं, तो क्या हिकमत अमली है और ख़ास तौर पर जो ISPR हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या रवैया है? देखें, मैं 3-4 घंटे कल इमरान खान के साथ था अडयाला जेल में। ये जो आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं मेरे सामने ही हुई थी। जहाँ तक DG ISPR का ये जो है लंबे चौड़े बयानात देकर एक भाषण देना है, मैं समझता हूँ ये उनको ज़ेब नहीं देता है। और जमहूरी अगर हुकूमत कोई है और आइन की पासदारी है और आइन भी कायम और दायम है और रूल ऑफ लॉ भी अगर इस मुल्क में जो है कोई मानता है उसको, तो फिर इनको तो बिल्कुल ये बयान आकर कौम को खिताब करना ही नहीं चाहिए। और मुझे हैरत होती है कि सारे चैनल्स जो हैं सब प्रोग्राम रोक कर उनको इस तरह दिखा रहे होते हैं जिस तरह कि वो मुंतखब कोई शख्स हैं। ओ भाई, DG ISPR का कोई ताल्लुक़ नहीं होता ऐसे बयान देने के। ये अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हम कारोबार करेंगे। ओ भाई, किस कानून के तहत आप कारोबार करोगे? फिर आप धमकियां देते हो और आप जो है किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत हो? अगर जब वाकई यहाँ इस मुल्क में कोई जमहूरियत होती और ये जाली वज़ीर आज़म ना होते तो पहला काम ये होता DG ISPR को डिसमिस करते सर्विस से। तो इसलिए DG ISPR से मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, क्योंकि फ़ौज हमारी है। अपनी आप कारकर्दगी पर तवज्जो दीजिएगा। आप अपनी जो है खुदारा बॉर्डर्स की हिफाजत को मजबूत कीजिएगा। ये दहशत गर्दी का जो नासूर वहाँ फैल रहा है वो इसलिए कि आप अपना काम करने की बजाय आप फॉर्म 47 में पड़ गए हैं और आप हर ज़िले में बैठकर आपने एक सेक्टर कमांडर और आपने वहाँ रख के तो मुकामी तौर पर आपने PTI के पीछे पड़ के कभी हाजी इम्तियाज़ चौधरी को जो है उठा लेते हैं और कभी हमारे जो है MNAs और MPs को उठाकर उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाने पे लगे हुए हैं। तो ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ तारीख से सीखी है तो 1971 के सानहे से मत करें। हम मजबूत फ़ौज देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ़ौज के साथ आवाम की मोहब्बत हो, लेकिन ये नफ़रत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि DG ISPR का बयान का तो मैं खैर